الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے مسلم بھائیوں، مسلم بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، ہم جس نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، اور میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے، میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے ایک ایسے حال میں جو شیخ بن باز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، سچی بات تو یہ ہے میں ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے جو آپ دوستوں نے مجھے یہاں مدعو کر کے دی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس کے لیے محترم بھائی عاقل صاحب کا، بھائی صادق صاحب کا اور دیگر تمام احباب کا، سامعین کا اور ادارہ حاضہ کی انتظامیہ اور منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا، لیکن تیاری سے پہلے فکر ہوتی ہے، تیاری دوسرا مرحلہ ہے، فکر ہوگی تو تیاری ہوگی، فکر نہیں ہوگی تو تیاری نہیں ہوگی، یہ چیز 3 مراحل سے مکمل ہوتی ہے، فکر، تیاری اور نتیجہ۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو غربت کے باوجود پڑھایا ہو، لکھایا ہو، قرض لے لے کر اس کی تمام جائز ضروریات پوری کی ہوں، اس کی بکس، اس کی فیس، اس کا جیب خرچ، اس کی ٹیوشن، تمام اخراجات اس نے برداشت کیے، پھر اس نے دیکھا کہ پرسوں امتحان ہیں، بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کیرم بورڈ بیٹھا کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، ٹی وی میں مصروف ہے، دوستوں میں گپ شپیوں میں مصروف ہے،
باپ بڑی شفقت سے، محبت سے، درد سے اسے کہتا ہے بیٹا پرسوں تیرے امتحان ہیں، میری سال بھر کی جمع پونجی تیرے اوپر صرف ہوئی ہے، میرے اوپر تیری تعلیم کا قرض بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تو اپنا بھی، اپنے باپ کا بھی، اپنے خاندان کا بھی نام روشن کرے، لیکن پرسوں امتحان ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں، تو کھیل رہا ہے تو امتحان کیسے دے گا، پھر امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کرے گا۔ باپ اپنی اولاد سے اتنا محبت نہیں کرتا ہوگا جتنا محبت اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ اسی شفقت سے، اسی پیار سے، اسی محبت سے ایک ایسے شخص کو جس کا اخروی امتحان اس کے سر پر ہے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہے، رب العالمین اسے بھی دعوت فکر دیتا ہے، اسی محبت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام میں یہ فکر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، جہاد کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود، پیشانیوں پر محراب پڑھنے کے باوجود، گاہے بگاہے اللہ کے رسول سے پوچھتے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، نمازیں اللہ کے رسول کی اقتداء میں آپ نے پڑھی ہیں، روزے آپ رکھتے ہیں، جہاد آپ کرتے ہیں، صدقات خیرات آپ دیتے ہیں، کیا یہ عمل جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ یہ عمل کرنے کے باوجود اللہ کے رسول سے سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، اور اتنے پریشان حالت میں اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھتے ہیں یا معاذ تجھے کیا ہو گیا ہے، تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کیسا حلیہ ہو گیا تمہارا، وہ تمہاری صحت، وہ جوانی، وہ چہرے کی رونقیں، یہ کیسے ماند پڑ گئی؟ فرماتے اللہ کے رسول ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی فکر ہے جو اندر ہی اندر گھن کی طرح، جیسے دانے کو اندر سے گھن لگتا ہے، اوپر سے صحیح رہتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایک فکر ہے، ایک روگ ہے جو اندر ہی اندر مجھے کھائے چلا جا رہا ہے، اور اس نے اندر سے ایسا کھوکھلا کر دیا ہے، ہی اسکمتنی و امرضتنی و اسغرنتنی، کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا اور بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ جو غم ہے نا، فکر جو انسان کو لگتی ہے، کہا جاتا ہے کہ الہم نصف الحرم، کہ یہ جو غم ہے یہ بھی آدھا بڑھاپا ہوتا ہے۔ آدمی کو جوانی میں اگر غم لگ جائیں، فکرات لگ جائیں تو منہ سفید ہو جاتے ہیں، بہت جلد بڑھاپا آتا ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کی عمر مبارک تو ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے منہ سفید ہونے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہم، تو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو گردنیں موٹی ہوتی ہیں اور توندیں باہر آ جاتی ہیں، اللہ کا رسول قرآن پڑھتا ہے تو بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ فکر ہے، وہ قرآن کا فہم ہے، وہ قرآن کی سمجھ ہے، وہ درد ہے جو قرآن مجید جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو سمجھ کر اللہ کا رسول قرآن کو پڑھتا ہے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ آج وہی حالت حضرت معاذ کی، اللہ کے رسول وہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ نے پوچھا آخر وہ کیا غم ہے؟ فرمایا غم یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ فکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔
جنت کے ایسے حریص صحابہ کرام سے بڑھ کر کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی. بڑی طلب، بڑی فکر. آپ حیران ہوں گے، ہم اگر 2-4 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دفن کیا تو بڑی طویل دعا اللہ کے رسول نے اس کی قبر پر کی. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی قبر پر اتنا طویل، اتنا لمبا عرصہ ٹھہر کر اتنی طویل دعا آپ نے کبھی نہیں کی، اور سعد کی قبر پر، جبکہ سعد کی اللہ کے رسول نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائیں. آپ نے فرمایا جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اس کے جسم سے پرواز کر کے گئی، تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا. پھر فرمایا جب فرشتے سعد کی روح کو نکال کر لے جانے لگے، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے کہ اس کی روح کو اوپر آنے میں لمحے بھر کی بھی تاخیر نہ ہو. سارے دروازے، حالانکہ فرشتے تو کسی ایک ہی دروازے سے لے جاتے، لیکن یہ کسی کا احترام، اس کا مقام اور اس کی عظمت ہوتی ہے کہ آپ کسی مہمان کو جب وہ دستک دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کون؟ وہ کہتا ہے فلاں. آپ کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے تو گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں، آپ کو دستک دینے کی کیا ضرورت ہے. فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے. اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہد لہ 70,000 من الملائکۃ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے بھیجے. میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی، بعض روایتوں میں 70 آدمی، بعض روایتوں میں 100 آدمی بھی جمع ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور وہ سارے اہل توحید ہوں، تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن سعد جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ آیا، امامت اللہ کا رسول کر رہا ہے، 70,000 فرشتہ آیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لہیم، بڑے شہیم، جیسے ہمارے ہاں پہلوان ہوتے ہیں گوشت پوشت والے، بڑے کافی جثے والے تھے. اب صحابہ کرام جب جنازہ اٹھانے لگے تو ایک انسانی فطرت ہے، آپ 2.5 من کی بوری کو جب اٹھائیں گے تو جسم کا انداز اور قوت کچھ اس طرح لگائیں گے، اور اگر آپ 1 گلاس پانی کا اٹھائیں گے تو آپ کے جسم کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو 2.5 من کی بوری اٹھاتے وقت ہوتی ہے. تو حضرت سعد کو جب اٹھانے لگے تو صحابہ نے اس قوت سے زور لگایا کہ چونکہ حضرت سعد کافی لحیم شہیم ہیں تو کافی قوت سے اٹھانا پڑے گا. لیکن فرماتے ہیں جب نے حضرت سعد کی چارپائی کو اٹھا کر کندھے پہ رکھا، ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہم نے خالی چارپائی کو کندھے پر رکھ لیا، اس میں وزن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا؟ سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہ حملۃ غیرکم، بظاہر تم نے کندھا دے رکھا ہے، حقیقتاً فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں. اب یہ ساری فضیلتیں حضرت سعد کی صحابہ کرام کے سامنے ہیں. اب پوچھتے ہیں کہ جب اتنی فضیلت ہے تو اس کی قبر پر اتنی طویل دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنی ساری فضیلتیں، اتنی لمبی دعا تو میرے جیسے گناہگار کے لیے ہونی چاہیے، اتنی طویل دعا سعد جیسے آدمی کے لیے جس کی اتنی فضیلتیں نطق رسالت نے بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے اتنی ساری طویل دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب حضرت سعد کی میت کو قبر کے اندر اتارا گیا، بہقی کی روایت ہے قضایت علیہ قبرہ، حضرت سعد پر قبر تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی اور ایسی تنگ ہوئی حتی صار کالشعر، وہ بھیج کر ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، دعا کی اور دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبر کو فراخ کر دیا، اس قبر کو کھول دیا میری اس دعا کے نتیجے میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
عمل وہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن زندگی میں کہیں کوئی نقص، کہیں کوئی عیب جسے ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو حج کرتے ہیں، ہم تو زکاتیں دیتے ہیں، ہم نے تو داڑیاں رکھ رکھی ہیں، ہم تو روزانہ 1000 گز کی تسبیحوں پر وظائف پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر تو جنت کے 8 دروازے کھلے ملیں گے اور دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ہمیں بتلائیں، اپنے پیغمبر کے ذریعے دکھلائیں کہ دیکھو اپنی یہ معمولی نمازوں پر مت اترانا، اگر اللہ کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ فکر پیدا کیجئے، جو فکر صحابہ کرام کو تھی وہ فکر پیدا کیجئے، اور اللہ رب العالمین نے وہی فکر ہمیں دلائی۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا وقت ان کے سر پر آ پہنچا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مہربان باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے بیٹا امتحان سر پر ہے، تیاری کر لیجئے، پڑھ لیجئے، کچھ دیکھ لیجئے، کچھ یاد کر لیجئے، امتحان میں کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین شفقت بھرے انداز میں فرماتا ہے، اپنی مخلوق سے گلہ کرتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکان کی چھت گرنے والی ہے لیکن گھر والے خواب غفلت میں ہیں، مکان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سیلاب آنے والا ہے لیکن محلے والے، آبادی والے خواب غفلت میں ہیں، حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ انتظامات کرنے والے نہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے وہ دن کیسا کڑا دن ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اس دن سے ڈر جاؤ، اس کی ہولناکی سے ڈر جاؤ، اس کے زلزلے سے ڈر جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، اگر ایک شہر میں، ایک صوبے میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے محفوظ رہتے ہیں، ایک ملک میں آتا ہے تو دوسرا ملک محفوظ رہتا ہے، لیکن رب العالمین کہتا ہے قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ ایک ملک میں نہیں آئے گا، پوری کی پوری سرزمین کو ہلا کے رکھ دے گا، پوری کی پوری زمین جنبش میں آئے گی، ایسا شدید زلزلہ۔ اس زلزلے سے فرمایا اے مسلمانوں، اے انسانوں، زلزلے سے ڈر جاؤ، وہ زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تعارف کروایا، یوم ترجف الارض والجبال، فرمایا زمینیں بھی ہلائی جائیں گی، پہاڑ بھی تھر تھرا جائیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، زمین کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے گا، اس کے بعد پھر جھنجھوڑا جائے گا، یعنی زلزلوں کا ایک تسلسل ہوگا، یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے۔ اے انسانوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، وہ بڑے سخت زلزلے رب العالمین بھیجے گا۔ وہ ایسا دن ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا آسمان جو تمہیں بڑا مضبوط اور بھاری بھرکم نظر آتا ہے، اس کو ہم فرمایا ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ خطوط کا تمہار ایک خطوط کا دفتر کوئی لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ والسماوات مطویات بیمین، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اللہ سارے آسمان کو لپیٹ کر اپنی دائیں مٹھی میں لے لے گا۔ والسماوات مطویات بیمین، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین آسمان اور زمین کو لپیٹنے کے بعد ایک بال بنا لے گا، بال کو اپنی انگلیوں میں اچھالے گا اور پوچھے گا این الجبارون، اے دنیا کے جابر ظالم، آج مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ لمن الملک اليوم، مجھے بتاؤ آج اس ملک کا مالک کون ہے، اس سلطنت کا والی کون ہے؟ میرے قانون کو، میرے نظام کو دنیا میں تم ناپسند کیا کرتے تھے، مجھے آج بتاؤ
کہاں گئے وہ تمہارے علاقے، وہ تمہاری چودراہٹیں، وہ تمہاری ذمہ داریاں، وہ تمہاری وزارتیں، وہ تمہاری بادشاہتیں، آج کہاں گئی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے گا، رب العالمین پھر خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ آج دنیا میں بھی رب العالمین کی حکومت میں، رب العالمین کی سلطنت میں، رب العالمین کی بادشاہت میں، رب العالمین کی الوہیت میں آج دنیا میں بھی شراکت چھوڑ دیجئے، رب العالمین اس وقت اپنے آپ کا اکیلا پن منوائے گا دنیا سے۔ بتاؤ میں اکیلا ہوں، حکم میرا اکیلا ہے، بادشاہت مجھ اکیلے کی ہے، آرڈر مجھ اکیلے کا ہے، اختیار مجھ اکیلے کا ہے، تم سارے کے سارے ایسے ہو۔ میں نے دنیا میں تمہیں محدود عرصے کے لیے چند ٹکڑوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے، چند ضلعوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج ملک کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اللہ کے رسول اکثر دعا فرماتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے الہ العالمین میرا حساب آسان فرمانا۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم پوچھے ہی نہیں کہ اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، اللہ پوچھے ہی نہیں، اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا اے عائشہ پھر کس میں مجال ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں مجال ہے؟ میرے بھائیو اس دن کی پہلے فکر کرو، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن اسی دن کا تعارف رب العالمین نے کرایا، سارے انبیاء کی جماعت سے پروردگار عالم پوچھے گا، اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا جب تم اپنی امت میں اپنی قوم میں گئے تو تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا رعب، اللہ کا خوف ایسا طاری ہوگا انبیاء پر بھی، فوراً ڈر کے مارے کہہ دیں گے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، اے الہ العالمین تو ہی علام الغیوب ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، اے الہ العالمین ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس دن سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا، اس دن سے پروردگار عالم نے ڈرایا، جس دن فرمایا تکون السماء کالعہن، تکون السماء کالعہن، فرمایا یہ جو آسمان کالمہن، یہ جو آسمان ہے فرمایا تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا، جیسے تیل کے نیچے گدلا پانی میل بیٹھ جاتا ہے، فرمایا آسمان یہ پگھل کر ایسا ہو جائے گا۔ اس دن سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا، یوم ینفخ فی الصور، اس دن رب العالمین سور پھونکے گا، فرشتے کو حکم کرے گا، اس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن سے رب العالمین نے ڈرایا۔ یخرجون من الاجداث، قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، کتنی سخت ہے؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، فرمایا ہر حمل والی اپنے حمل گرا دے گی اور ہر دودھ پلانے والی اپنی چھاتی سے بچے کو جدا کر کے پھینک دے گی۔ ساری دنیا میں اولادیں ماں اور باپ کو پیاری ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہو ماں کو جتنا پیارا ہوتا ہے باقی بڑے بچے اتنے پیارے نہیں ہوتے۔ رب العالمین نے اسی کی مثال دے کر کے فرمایا وہ بچہ دودھ پیتا جو ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوا کرتا ہے، فرمایا وہ ماں اپنی چھاتی سے بچے کو دور کر کے پھینک دے گی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ہر حاملہ کے حمل گر جائیں گے اور دنیا ایسی پوزیشن میں ہوگی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، دیکھنے والا جب لوگوں کو دیکھے گا ایسا لگے گا کہ سارے انہیں شراب پی کر نشہ کھا لیا ہے، نشے کے اندر مدہوش ہیں، لیکن فرمایا مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہ ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے برہنہ ہوں گے،
مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے۔ اما عائشہ نے پریشان ہو کر سوال کیا اللہ کے رسول کیا دونوں اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اکٹھے ہوں گے۔ پھر پریشان ہو کر پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لوگ دکھنے میں ایسے لگے گے جیسے نشے کے اندر ہیں لیکن حقیقتاً اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوں گے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی دیکھنے کی، اللہ کا ایسا سخت عذاب۔ تو میرے بھائیو اس دن سے اللہ نے ہمیں ڈرایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اگر میرے بھائیو وہ اتنا کڑا دن ہے، پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان ساری پریشانیوں کے بعد، اس دن کے وقوع کے بعد جو مجرمین کے ساتھ اللہ رب العالمین سلوک کرنے والا ہے، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کی غذائیں، ان کے کپڑے، سارا انتظام دوزخ میں موجود ہے۔ کپڑے بھی دوزخ کے اندر ہیں، پانی بھی دوزخ کے اندر ہے، کھانا بھی دوزخ کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخ ایک ایسی جگہ ہے، ایسا ٹھکانہ ہے، نہ وہاں زندگی ہے نہ وہاں موت ہے، زندگی بھی نہیں موت بھی نہیں۔ حالانکہ دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے، یا زندگی ہونی چاہیے یا موت ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے کہا دونوں نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی عموماً آدمی سکھ چین والی زندگی کو زندگی کہتا ہے۔ جب آدمی سکھی ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے یار کیسی گزر رہی، کہتا ہے جی الحمدللہ بڑے مزے میں۔ اور جب دکھی ہوتا ہے، پھر کوئی پوچھے کہ یار سناؤ یار جمیل کیسی گزر رہی ہے، تو جواب دیتا ہے یار ہماری بھی کوئی زندگی۔ وہ دکھ بھری زندگی کو زندگی نہیں کہتا ہے۔ اللہ نے کہا دوزخ کے اندر زندگی نہیں ہے، یعنی جس سکھ اور چین کو تم زندگی کہتے ہو وہ سکھ اور چین دوزخ میں ہم نے نہیں رکھا ہے، اور نہ اس میں موت ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے خواہش کرتا ہے کاش میں مر ہی جاؤں، مجھ پہ موت آ جائے۔ اللہ کہتا ہے اس کو موت بھی نہیں آئے گی تاکہ عذاب برقرار رہے، عذاب برقرار رہے اس سختی کے ساتھ۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کفر کر کے رب العالمین کے پاس آئیں گے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، رب العالمین کیا کرے گا؟ قطعت لهم ثیاب من نار۔ آج آپ کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ تھان دکھائیے، یہ تھان لائیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے۔ رب العالمین کہتا ہے ہم بھی دوزخ میں کپڑے کے سارے تھان کھول کے ڈال دیں گے۔ قطعت لهم ثیاب من نار، فرمایا آگ کے تھان ان کے سامنے ہوں گے، انہی میں سے ان کے لباس کاٹیں گے اور اسی آگ کے لباس کو ان کے جسم پر لپیٹ دیں گے۔ اور بعض کو اتنا عذاب، اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت آپ سے کیا کرتا تھا، کیا آپ کی محبت آپ کی خدمت کوئی فائدہ اسے دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور فائدہ دے گی، اتنا فائدہ ہوگا کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیسا عذاب؟ دوزخ کے جوتے رب العالمین پہنائے گا، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، جوتے دوزخ کے پاؤں کے نیچے ہوں گے، دماغ سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر دماغ بھیجا مغز ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یغلی دماغہ کغلی الحمیم، وہ یہ سمجھے گا دنیا میں اس آخرت میں سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے سخت یہ ہے کیا؟ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ میرے بھائیو دوزخ میں کپڑے بھی ہیں، دوزخ میں کھانے بھی ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اے انسانو تمہارے گلے میں ڈالنے کو توق بھی ہیں، پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں، اور گلے میں اٹک جانے والے کھانے بھی ہیں۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے بوٹی اٹک جائے، ہڈی پھنس جائے، نوالا پھنس جائے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، تو انسان پانی مانگتا ہے۔ فرمایا جب وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، گلے میں پھنسے گا، پانی مانگے گا، یغاثو بماء کالمہل، ہم پانی دیں گے ایسا پانی جیسے تیل کے نیچے میل بیٹھا ہوتا ہے وہ پانی، اور گرم اتنا کہ یشوی الوجوہ، وہ گلاس اس کے چہرے کے قریب آئے گا، چہرہ بھن کر کباب ہو جائے گا، پی نہ سکے گا۔ ثم صبوا فوق راسہ من الحمیم،
फरमाया वो गर्म पानी खौलता हुआ उसके सर पे हम डालेंगे, युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, वो पानी जब सर पे पड़ेगा फरमाया दिमाग को पिघलाता हुआ, गले को चीरता हुआ, अंतड़ियों को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। वल जुलूद, जो ऊपर से गिरेगा चमड़ी उधेड़ के रख देगा। एक चमड़ी उधर जाएगी, बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, एक चमड़ी उधड़ेगी हम दूसरी चढ़ा देंगे, वो उधड़ जाएगी तीसरी चढ़ा देंगे। ये चमड़ी का भी बड़ा अजीब सिस्टम है जो रब्बुल आलमीन ने, ये डॉक्टरों से पूछिए, ये जो इंसान के जिस्म में दर्द महसूस करने वाले जो खुली और नसें हैं ना, ये सिर्फ जिल्द के अंदर होते हैं, गोश्त में नहीं होते। आपने कभी इंजेक्शन लगवाया हो तो आपको पता होगा, जब सुई ऊपर की खाल को पार करती है उस वक्त तो दर्द होता है, जब अंदर चली जाती है फिर दर्द नहीं होता। दर्द महसूस करने वाले जो खुलिये हैं वो हमारी खाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाल की शक्ल में बिछा दिए। और अल्लाह ने फरमाया, हिकमत भी अल्लाह ने यही बतलाई कि दूसरी जल्द क्यों चढ़ाएंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, दूसरी चमड़ी इसलिए चढ़ाएंगे लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अजाब चखने का जो सिलसिला है वो बंद ना हो। एक खाल उतरेगी तो फिर दूसरी चढ़ाएंगे ताकि फिर इसको तकलीफ, वो उतरेगी तो तीसरी चढ़ाएंगे ताकि फिर इसको तकलीफ। तो मेरे भाइयों, उस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ जावियों से हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ जावियों से हमें डराया है कि उस किसी भी शक्ल में हम उस दिन से डरें, अल्लाह का खौफ पैदा करें और खौफ पैदा करते हुए अपने रब को पहचाने, अपने रब को पहचाने, उसका कहा माने, उसकी बात माने, उसके बंदे बनकर जिंदगी गुजारें। अरे वो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है, उसका दिया हम पीते हैं, उसका दिया हम खाते हैं, उसका दिया हम पहनते हैं। अरे उसी के फजल से हम जीते हैं, अरे उसी के फजल से आज बोलते हैं, उसी के फजल से आज सुनते हैं, उसी के फजल से आज देखते हैं, उसी के फजल से आज हमारे हाथ पांव सलामत है। अगर उसी को हमने नाराज कर दिया, वही हमसे रूठ गया जो सबका दाता है, जो ये सब नेमतें देता है, उसी को हमने नाराज कर दिया, वही हमसे रूठ गया, तो हमारे पल्ले क्या रहेगा, हमारे पल्ले क्या रहेगा। मेरे भाइयों, वो ऐसा ताकत वाला है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आखिरी लम्हात जो अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में गुजारे हैं, उस वक्त मैं आपके साथ थी, आपका सर मुबारक मेरी छाती के साथ था, मैंने ऐसे रोका हुआ था, मैं उन लम्हात में आपके साथ थी। अल्लाह के रसूल बार बार पानी में, ठंडे पानी में हाथ डालते, अपने चेहरे पर फेरते, उस बुखार की तपिश की वजह से चेहरे पर फेरते और बार बार ये कलिमात जुबान पर लाते, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत व गमरातिल मौत, ऐ अल्लाह मैं तेरा कमजोर और नातवा बंदा हूँ, मौत की सख्तियाँ, ये मौत की शिद्दत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह इस सख्ती और शिद्दत को बर्दाश्त करने की आइन्नी मुझ में हिम्मत और कुव्वत और ताकत पैदा फरमा। मेरे भाइयों, अल्लाह का रसूल भी अल्लाह से डरता है, अल्लाह का रसूल अल्लाह से डरता है, और हम कुछ न होकर नहीं डरते। वो सब कुछ होकर, अल्लाह का पैगंबर होकर, अल्लाह का करीबी होकर, अल्लाह का बरगुज़ीदा होकर, जिस पर रिसालत और नबूवत का आखिरी ताज अल्लाह ने उसके सर पे रखा है, वो अल्लाह से इतना डरता है। और हम जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हम निकाल कर दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, ये बात कुछ समझ से बालातर है। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ जावियों से हमें डराया। एक वो भी है, फरमाया वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम। दोज़खियों को रब्बुल आलमीन हकाएगा, भगाएगा, चलाएगा दोज़ख की तरफ। दोज़ख की तरफ आएंगे फरिश्ते, जो जहन्नम के दरोगे खड़े होंगे, वो पूछेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम। तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? क्या अल्लाह के रसूल डराने वाले तुम्हारे पास ना आए थे? अल्लाह की बात बताने वाले ना आए थे? अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचाने वाले ना आए थे? तुम फिर ऐसे कैसे बन गए? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, वो तुम पर अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ते थे। वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन से वो तुम्हें डराया करते थे। सारे कहेंगे क्यों नहीं, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल भी आए थे,
سب کچھ آئے تھے، بعد میں علماء بھی آئے تھے، ہم تو وہابی کہہ کر انہیں بھگا دیا کرتے تھے، ہم نے تو ان کی باتوں پہ کبھی یقین ہی نہیں کیا۔ لوگ جتنی باتیں جہنم کی، پلسرات کی، عذاب قبر کی، لوگوں کے سامنے بے شمار موقعوں پر، پنجاب میں کئی دفعہ ایسا موقع ملتا ہے پاکستان میں بات کرنے کا، تو یقین مانیے گاؤں گوٹھوں کے لوگ یہ کہتے ہیں میاں یہ مولویوں نے چندہ بٹورنے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے ایسے طریقے بنائے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ڈراتے ہیں مولوی، پلسرات ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، دوزخ ایسی ہے، جنت ایسی ہے، حور و غلمان کی لالچیں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بدبختوں کے ذہن بالکل ایسے ہیں۔ ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو اس نے کہا دیکھ تو روز مجھ سے جھگڑا کرتی ہے، اگر تیرا یہی طریقہ رہا تو میں کسی دن بس خودکشی کر لوں گا اور مر جاؤں گا۔ اس نے کہا، وہ بھی تنگ آئی بھی تھی، اس نے کہا کل کا مرتا آج مر میری بلا سے، جا مر جا۔ بھاگا غصے میں قبرستان چلا گیا، وہاں دیکھا جا کر کے قبر ویران پڑی ہوئی ہے، مدت سے کوئی بیٹھ گئی تھی، دب گئی تھی، گڑھا بنا ہوا تھا، اس میں جا کر لیٹ گئی۔ شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، کوئی پولیس والا وہاں سے گزرا، اس نے کوئی گھی کا کنستر آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑا ٹین ہوتا ہے، گھی کا کنستر کندھے پر اٹھا رکھا تھا، بڑا تھک گیا اس نے آ کر کے وہاں کنستر رکھا اور کہنے لگا کہ کاش کہ کوئی بندہ مل جاتا، میں کنستر اٹھوا لیتا، بڑی دور سے آیا ہوں اور آگے بھی سفر ابھی کافی باقی ہے، تھک بھی گیا ہوں۔ تو وہ جو قبر میں لیٹا ہوا تھا وہ کہنے لگا یار اگر میں مرا ہوا نہ ہوتا تو ضرور تیری مدد کرتا۔ اب پولیس والے کہاں مانے یہ باتیں، بھلے وہ کسی بھی عقیدے کا ہو، لیکن اس وقت وہ سیدھا ہو گیا کہ کم از کم اگر یہ مرا ہوا ہوتا تو بولتا نہیں۔ اس کے پاس جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے قریب جا کر گیا، دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے، تھوڑی سی سٹک اس کو لگائی، اٹھ کھڑا ہو، فوراً کھڑا ہو گیا، بولے کنستر اٹھا، اس نے اٹھا لیا، کہا میرے گھر لے چل، لے گیا۔ لیکن تھوڑا سا جیسے آج کل فی زمانہ یہ پولیس رشوت خوری میں بڑی معروف ہے، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں کچھ ایمانداری بھی تھی۔ اس نے کہا یار بیچارہ کنستر وہاں سے اٹھا کر یہاں تک لایا ہے، سستا زمانہ تھا، اس نے مزدوری کے طور پر ایک چونی، جو روپے کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، وہ ایک چونی اس نے مزدوری کے طور پر دے دی۔ وہ وہاں سے واپس آیا، سیدھا اپنے گھر آیا، ساری برادری کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ یار میں تمہیں آج بتاتا ہوں، یہ جو مولویوں نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے نا، یہ قبر بھینچتی ہے، قبر ایسی دب جاتی ہے اور ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، پاؤں سر سے مل جاتا ہے، سر پاؤں سے مل جاتا ہے، یہ سارا فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے مر کے دیکھا ہے، صرف ایک پولیس کی وردی میں فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس ایک ڈنڈی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ ایک ڈنڈی مارتے ہیں اور سزا کے طور پر گھی کا کنستر اٹھواتے ہیں اور انعام کے طور پر 8 آنے دیتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اب میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو کون سمجھائے جن کا ذہن یہ ہو کہ قبر یہی ہے جو ہم دنیا میں اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے لیٹ کے دیکھ لیا ہے، اس میں فرشتہ پولیس کی وردی میں آتا ہے، ایک ڈنڈی لگاتا ہے، 8 آنے دیتے ہیں، ایک کنستر گھی کا اٹھواتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کی ایک حقیقت ہے، یہ مولویوں کے قصے اور مولویوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ سب حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہ ہوتی تو اللہ کا رسول اللہ سے جنت کا سوال ہی کیوں کرتا؟ صحابہ کرام کو جنت کا اتنا حریص کیوں بناتا؟ صحابہ کرام اس کی خواہش اتنی کیوں کرتے کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں پہنچا دے؟ ایسی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ قرآن کے حقائق ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں سے ثابت شدہ حقائق ہیں جس کا دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے بھی اگر کوئی بشارت دی ہے تو دنیا آج تک اسے جھٹلا نہیں سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بشارتوں کو من و عن سچا اور اسی طرح حرف بحرف اللہ رب العالمین نے پورا کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بتائی ہوئی یہ باتیں ہیں، قرآن مجید اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے، احادیث اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہے، ان باتوں پر آپ یقین کیجیے، یہ مولویوں کے قصے نہیں ہیں، یہ مولویوں کی کہانیاں نہیں ہیں، ان باتوں پر آپ یقین کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو دین کے لٹیرے،
دین کے فراڈی نام نہاد جو دین کو بدل دیتے ہیں اپنی خواہشات کے پردے میں اور پھر لوگوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، ان لٹیروں کو سمجھیے اور اپنے دین کو پہچانیے، اپنے مشفق ہمدرد خیر خواہ کو پہچانیے اور اپنے مخالف اور اپنے دشمن کو بھی پہچانیے، ورنہ تو شیطان یہی کہتا ہے میں ہی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ۔ آدم علیہ السلام سے بھی اس نے یہی جا کے کہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، یہ جو جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا اسے کھا لے، تیرے کو نہیں پتا اگر اسے کھائے گا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسے کھا کے تو دیکھ۔ وہ یہی دھوکے دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آخرت کی فکر کیجئے۔ ابھی تیاری کا مضمون میں سمجھتا ہوں میں اسے نبھا نہیں سکا ہوں، بالکل ادھورا رہ گیا ہے، ابھی تک تو میں فکر میں ہی اٹکا ہوا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تیاری کا۔ جب آدمی کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، یہ فکر لگ جاتی ہے، تو پھر اس کی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس تیاری میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی رکھنے کا ایک مقصد بنا لیں، اور پھر اللہ رب العالمین راضی کیسے ہوگا یہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ پھر جو طریقہ، اس لیے کہ صحیح راستہ وہی بتلائے گا۔ اب جدے میں نیا آیا ہوں، مجھے یہاں کی شاہراہوں کا، یہاں کی روڈوں کا، یہاں کی جگہوں کا، یہاں کے محطات کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، فلاں اڈا کدھر ہے، فلاں راستہ کدھر ہے، لوگ جہاں لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ کس طرف ہے۔ اب مجھ سے اگر کوئی روڈ پر کھڑا ہوا مجھ سے آ کر کے پوچھے کہ صاحب آپ یہ بتائیے میں فلانی جگہ جانا چاہتا ہوں، کس نمبر بس پہ بیٹھوں یا کس گلی سے یوں مڑوں، مجھے کیا پتہ؟ صحیح راستہ ہمیشہ وہی بتائے گا جو خود صحیح راستے پر ہو، جس کو خود راستے کا پتہ ہو۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ پوچھنے کی شرط ہمارے اسٹیجوں پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ آپ انبیاء میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اب آپ جب صراط مستقیم پر ہیں تو آپ سے پوچھئے صراط مستقیم کون سا ہے؟ صحیح راستہ اس سے پوچھئے جو خود صحیح راستے پر ہو، اور جو خود ہی بھٹکا ہوا ہو اس سے آپ صحیح راستہ کیا پوچھیں؟ میرے بھائیوں، میں بالکل ایک پتے کی بات آپ کو بتا کر، چونکہ میرے صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری بھی ہم چاہتے ہیں۔ ہر بندہ جس بھی مکتبہ فکر کا ہے، چاہے وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، یہاں باندھتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میری آخرت سنور جائے۔ اگرچہ اس نے آخرت سنوارنے کے طریقے اپنے اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں اور مختلف اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مقصد تو یہی ہے نا۔ لیکن میرے بھائیو، محبت کی بات ہے، کوئی طنز نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی پر نشتر چلانا مقصود نہیں، کسی کی برائی مقصود نہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیاں پیچھے آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سے 14 صدیاں پیچھے، ہم ان سے اتنا آگے، ہمارے درمیان 14 صدیوں کا بیچ میں فاصلہ ہے۔ آج لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان 14 صدیاں بیچ میں حائل ہیں۔ اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا ماحول تھا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ آج کے دور کے تقاضے اور ہیں، 1400 سال پہلے تقاضے اور تھے، تو تم آج کے دور میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے والے مسائل سے رہنمائی حاصل کر کے آج کے دور کے تقاضے کیسے پورے کر سکتے ہو؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور لوگ پڑھے لکھے کہتے ہیں جی بڑا معقول اعتراض ہے اور اس میں بڑا وزن ہے اور بڑی جان ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا آپ یوں سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم 1400 سال بعد آ گئے، بڑا گیپ آ گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دور کے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے دور کے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو پیچھے کے دور کے ہیں نا۔ اس دور کے بھی تو تقاضے اور تھے اور آج کے دور کے تقاضے اور ہیں۔ ہاں، یہ فرق آپ یوں کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 1400 سال پیچھے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سے 1300 سال پیچھے ہیں۔ چلو 1 صدی کا آپ فاصلہ کم کر لیں۔ وہ 1 صدی کا فاصلہ جب آپ کم کرتے ہیں
تو میرے بھائیو، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لینے کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں، 13 صدیوں کا، 13 صدیاں ہم پیچھے جاتے ہیں امام صاحب سے مسئلہ اخذ کرنے کے لیے، ہمیں 13 صدیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ کوفے تک پہنچ گئے تو باقی کوفے سے مدینے تک پہنچنے کا اب فاصلہ کتنا رہ گیا؟ 1 صدی کا۔ میرے بھائیوں، لوگ عمرہ پر آتے ہیں، حج پر آتے ہیں، حالانکہ عمرہ اور حج دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم مکے میں آتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار مکے تک تو آئے ہی کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں، اس لیے کہ اب فاصلہ کم ہو گیا ہے، اب فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ جب ہم کوفے تک گئے کھڑے ہیں تو اب باقی 1 صدی رہ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی فقاہت، ان کی حکمت، ان کا علم اور مرتبہ اس قابل ہے کہ ان کے لیے 13 صدیوں کا سفر کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا علم، آپ کا مرتبہ، آپ کی حکمت اس قابل بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر طے کر لیں؟ ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ قول امام و شیخ مقدم سمجھ لیا، بھاتی نہیں حدیث رسول خدا تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔